बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर समाअत हुई है। लार्जर बेंच था, तीन रुकनी बेंच था। आज पहली समाअत पर वो बेंच क्यों टूटा है और उसके अलावा एडवोकेट जनरल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जिनका रवैया अदालत में ये बता रहा था कि वो किस तरीके से इमरान खान को हर हाल में सज़ा देना चाहते हैं, ये वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं जो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मजिस्ट्रेट तक की अदालत में 2-2 घंटे तक दलाइल देते रहे कि किसी तरीके से शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मिल जाए। आज अदालत उनसे पूछ रही है कि आप क्या चाहते हैं, शोकाज़ नोटिस जारी किया जाए या नहीं किया जाए। आज की जो समाअत है और ये जो शोकाज़ नोटिस जारी हुआ है इमरान खान को, वो मैं आपको बताऊंगा। और अहम चीज़ ये है कि जो इस नोटिस के बाद अब इस कार्रवाई को किस फोरम पर चैलेंज किया जा सकता है और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला क़यादत क्या करने जा रही है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दो चीज़ें आज आपने याद रखनी हैं। जब मैं अभी आपको हवाल बताऊंगा आज की समाअत का और उसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस दूंगा, तो दो चीज़ें आपको याद रखना होंगी। उससे पहले मैं बता दूं कि जमील फ़ारूकी जो कि बोल्ड न्यूज़ के एंकर हैं, उनको आज अदालत में पेश किया गया था, मजिस्ट्रेट की अदालत में जिस्मानी रिमांड के लिए। जबकि जो मौजूदा जमील फ़ारूकी के वकला थे, उनकी तरफ से अदालत में ये इस्तदा की गई थी कि इनका मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। और रात का जो बयान था शहबाज गिल का, वो भी अदालत के सामने रखा गया कि जब शहबाज गिल ख़ुद कहते हैं कि मुझ पर असॉल्ट किया गया, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो फिर आप बताएं कि जब जो इसमें विक्टिम है, जब वो कह रहा है कि मुझसे जिनसी तशद्दुद किया गया मेरे ऊपर, तो और उसने भी यही बात की है, उसने जिनसी तशद्दुद को डिस्क्राइब किया है और उस बुनियाद पे आपने उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है। और बदकिस्मती देखें कि बजाय उसको डिस्चार्ज किया जाता, उसके ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया उसमें अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया जमील फ़ारूकी को। ये हमारा निज़ाम है। मैं बतौर कानून का तालिब इल्म, हम किताबें जो पढ़ते हैं वो तो अलग ही चीज़ें हैं, उसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ है, वो लिखा कम से कम हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि निज़ाम हमारा ऐसे ही चलता जा रहा है और कोई इसको ठीक करने की तरफ, जिनकी ज़िम्मेदारी थी वो आंखें बंद करके बैठे हैं और उनको लगता है कि शायद आंखें बंद करने से ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। ये निज़ाम मज़ीद तबाह होता जा रहा है। खुदा के लिए आंखें खोलें और आप कोई तगड़ा एक्शन लें, नहीं तो ये मामलात कहीं और चले जाएंगे। और अब देखिए ना, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान में मीडिया के लोगों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। एयरवाई न्यूज़ को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, तमाम एंकर निकाल दिए गए हैं या उनको घर भेज दिया गया है। इसके अलावा अगर इमरान खान की तकरीर हो, ये यूट्यूब बंद कर देते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं, तो फिर और कहाँ आर्टिकल 19 कहाँ बचा। आर्टिकल 19 को तो इन्होंने गला दबा दिया है, तबाह कर दिया है आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 19 को, और कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल अभी जो मैं आपके साथ इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपने 2 चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो ये कि जब इमरान खान ने ये बात की है जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से, उस वक्त ज़ेबा चौधरी की अदालत में कोई केस पेंडिंग नहीं था। वो एक दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त पे उन्होंने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। वो दरख्वास्त ख़त्म हो गई, मंजूर हुई या डिसमिस हुई, वो दरख्वास्त फाइनली डिसाइड हो गई। जब इमरान खान बात कर रहे थे उस लम्हे कोई ऐसा केस अदालत में, उनकी अदालत में, ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में मौजूद ही नहीं था कि जिसके बारे में कहा जाए कि कोई केस अदालत में चल रहा था और उसको सब जुडिस था मामला, और उसमें कोई उसको मुतस्सिबाना कलमात कहे गए हैं और प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई है या दबाव डालने की कोशिश की गई, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक बात तो आप ये याद रखें कि ज़ेबा चौधरी साहिबा के पास सिर्फ जिस्मानी रिमांड की एक दरख्वास्त थी जो मंजूर हो गई और उसकी हद तक केस वहाँ ख़त्म हो गया, कोई केस पेंडिंग नहीं था। एक ये बात आपको आगे ये समझ आएगी कि मैंने ये बात आपको पहले क्यों समझाई है। दूसरी मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ जो और जिसकी बुनियाद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई है, वो जुमला है, एक लाइन है, शर्म करो आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ख़िलाफ़ हमने तुम्हारे ऊपर केस करना है। अच्छा, तुम्हें नहीं छोड़ना से मुराद ये है कि तुम्हारे ख़िलाफ़, और ये आगे बात को वजाहत भी कर दिया कि हम तुम्हारे ऊपर केस करना है, और आगे हमने और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। एक्शन लेने से मुराद क्या है? केस करना, आपके ख़िलाफ़ हम कानूनी चाराजोई करेंगे।
اب یہ ہے دھمکی جس کی بنیاد پر آپ تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر ہم نے ایکشن لینا ہے، آپ تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر ہم نے ایکشن لینا ہے، یہ ہے وہ چیز۔ اب کیونکہ یہ معاملہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہو گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے، ہم تو بطور قانون کے طالب علم اس کے حوالے سے جو اپنی رائے ہے وہ دے رہے ہیں۔ اب چونکہ عدالت نے کوگنیزنس لے لی ہے تو وہ عدالت کا حق ہے۔ اب یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آج کی کارروائی کے حوالے سے کہ تھریٹ جو کیا وہ ورڈ کیا تھے اور جو زیبا چودھری صاحبہ کے پاس کیس کون سا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، یہ دو رکنی بینچ ہے جو بیسیکلی مریم نواز کا کیس سنتا ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب۔ جسٹس عامر فاروق صاحب وہ ہیں جن کی توہین کی تھی اور پھر رانا شمیم اینڈ کمپنی پر مقدمہ ہوا تھا اور جس میں جو میر شکیل الرحمان اور انصار عباسی کی حد تک پوسٹ پون کر دی گئی تھی فرد جرم۔ تو مریم نواز اور نواز شریف اور شریف خاندان اور مسلم لیگ نون نے جو الزام لگایا تھا وہ اس جج پہ لگایا تھا جو اس وقت ہیڈ کر رہا تھا مریم نواز کے کیس کو، اور وہ رانا شمیم والا اور وہ جو بیان حلفی تھا وہ سارا جو تماشا ہوا جس پر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی۔ اور ان کے ساتھ دوسرا جو ممبر ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہے۔ عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کی کیس ہے اس کو جو لیڈ کرنے والے، جو اس کو ہیڈ کرنے والے ہیں وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب، اور ان کے علاوہ میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار صاحب شامل تھے۔ جبکہ جہانگیر جدون جو کہ مسلم لیگ نون کے مختلف کیسز میں وکیل رہے ہیں اور نواز شریف کے یہ وکیل تھے، نواز شریف کو اشتہاری کروانے میں جہانگیر جدون صاحب کا بڑا حصہ ہے۔ جب توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کے خلاف کارروائی ہو گئی اور ان کو اشتہاری ڈکلیئر کرنا تھا تو انہوں نے درخواست پہلے دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی نواز شریف کی حد تک ان کے کسی نمائندے کو سننے کا موقع دیا جائے، اور اس اشتہاری کے آرڈر کو چیلنج کیا تھا جہانگیر جدون صاحب نے۔ اس پر پھر کیا ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کا سارا کٹا چٹا کھول لیا اور اشتہاری کر دیا کہ وہ ہے کدھر، پتہ چلا جی وہ تو بھاگا ہوا ہے اور ضمانت بھی نہیں ہے فلاں فلاں، اور اس کو اشتہاری کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر، اور میں کہتا ہوں کہ جو نواز شریف کے وکیل تھے انہوں نے ان کو مروایا، نہیں تو عدالتوں کو تو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور نہ اس کو اشتہاری کرنا تھا اب تک۔ اب وہ ایڈوکیٹ جنرل ہیں جو شہباز گل کے کیس میں نیچے مجسٹریٹ تک کی عدالت میں گئے ہیں، جس کے اوپر میں نے بطور قانون کے طالب علم اعتراض کیا تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل ایک آئینی عہدہ ہے اور وہ ایک مجسٹریٹ کی عدالت تک وہ جا کے ایک کیس میں، ایک سیاسی کیس میں پرسنل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ کسی سیاسی جماعت یا حکومت کا نمائندہ نہیں ہوتا۔ بہرحال جہانگیر جدون صاحب سے عدالت نے استفسار کیا کہ یہ قابل اعتراض ریمارکس کب دیے گئے عمران خان کی طرف سے جب کیس پر سماعت شروع ہوئی۔ جہانگیر جدون صاحب نے کہا جی کہ 20 اگست کو عمران خان نے F9 پارک میں یہ ریمارکس دیے۔ عمران خان نے کہا کہ زیبا صاحبہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اب شرم آنے والی بات الگ ہے، وہاں بات ختم ہو جاتی ہے کہ آئی جی ہم آپ کے خلاف بھی کارروائی کریں گے اور زیبا صاحبہ، مجسٹریٹ صاحبہ زیبا، ہم آپ کے خلاف بھی ایکشن لیں گے، یہ کہہ کے قومہ ہے، اور پھر آگے کہا گیا کہ شرم آنی چاہیے۔ اب وہ شرم آنی چاہیے وہ ایک جرنل بات تھی۔ بہرحال ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد عدالت کو بتا رہے ہیں جی کہ عمران خان نے کہا کہ زیبا صاحبہ آپ کو شرم آنی چاہیے، ہم آپ کے خلاف بھی ایکشن لیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے دیا کہ وہ کون سا کیس سن رہی تھیں۔ اب وہ سن رہی تھیں نہیں، انہوں نے کیس وہ سن چکی تھیں، وہ کیس جو ہے وہ ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو گیا، جس پر یہ ریمارکس دیے گئے۔ جہانگیر جدون صاحب نے جواب دیا کہ ایڈیشنل سیشن جج شہباز گل سے متعلق کیس سن رہی تھیں۔ عمران خان مسلسل اداروں کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، کسی بھی جماعت کو اب اداروں کے خلاف بیانات دینے سے روکا جانا چاہیے۔ عمران خان نے عدلیہ پر عوام کے اعتماد ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے فرمایا کہ جو بھی عدالت کسی کے خلاف فیصلہ دے گی تو اس کے خلاف کیا بیانات دینا شروع کر دیں گے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اٹھیں اور خود اپنا انصاف کرنا شروع کر دیں کہ اس رتبے کے آدمی جو وزیر اعظم رہ چکا ہو وہ ایسا بیان کیسے دے سکتا ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ کیس میں خاصی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس سوال کا بھی جواب دے دیں کہ عمران خان کو نوٹس جاری کرنا چاہیے یا شو کاز نوٹس
جاری کرنا چاہیے۔ شکر ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اپنی جو خواہش تھی وہ نہیں عدالت کو بتائی کہ جناب آج عمران خان کو سزا دینی چاہیے، انہوں نے کہا جی نہیں، نوٹس نہیں، شو کاز نوٹس جاری کرنا چاہیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ خاتون جج کا نام لے کر اس طرح کی گفتگو کی گئی، انویسٹیگیشن میں تو عدالتیں بھی مداخلت نہیں کرتیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ تو ایسے دلائل دے رہے ہیں کہ جیسے آپ نے توہین عدالت کی درخواست دی ہو۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب بار بار ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو ٹوک رہے تھے کہ آپ تو ایسے یہاں پہ آپ نے باتیں شروع کر دی جیسے آپ نے درخواست دی ہے یا آپ اس میں مدعی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ خاتون جج کو دھمکی دی گئی، اگر یہ ماحول بنانا ہے۔ اب میں اس بات پر دیکھیں نا، اختلاف کرنا میرا حق ہے، مجھے آئین پاکستان نے بھی، اور بطور میں وکیل کہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ وہ دھمکی نہیں تھی، وہ ایکشن لینے کے حوالے سے کسی کو جب کہا جاتا ہے کہ کسی کو بتانا یا انفارم کرنا کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، یہ اس حد تک تو بات ہو سکتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ ماحول بنانا ہے تو کام تو ہوگا ہی نہیں، پورے پاکستان میں ججز کام کر رہے ہیں، عدالتیں فیصلہ جو دیں گی تو اس کے خلاف آپ تقریریں شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا وزیر اعظم رہنے والا لیڈر اس طرح کے بیان کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی، عام آدمی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ وہ اٹھے اور خود انصاف کرے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے کہا کہ جس خاتون جج کو دھمکی دی گئی اس کو اضافی سیکیورٹی دینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی جناب، ہم تو دینے کو تیار ہیں۔ عدالت نے کہا کہ وہ خاتون کون سا کیس اب بھی سن رہی ہیں، تو انہوں نے جی کہا کہ وہ شہباز گل کے ریمانڈ کا کیس سن رہی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ عام آدمی کے ساتھ میڈیا کے توسط سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ابھی بھی لوگ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوں گے، آپ کی حکومت ہے، آپ کیوں نہیں اقدامات کرتے اور اس کی روک تھام کرتے جو سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے معاملات صرف اسلام آباد کی حد تک نہیں، بیوروکریسی آئی جی کو بھی دھمکیاں دی گئیں، اور اس وجہ سے اب 31 اگست کو شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جاتا ہے۔ بینچ جو 3 رکنی بینچ تھا اس کو وہ ٹوٹ گیا اور فائل بھجوا دی گئی چیف جسٹس کی عدالت میں۔ چیف جسٹس صاحب کو کہا گیا جی کہ اس سے بڑا بینچ بنائے، فل بینچ بنایا جائے، اور کیونکہ 26 کو جو ہیں وہ جوائن کر لیں گے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، اور خیال یہی ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب آپ اس بینچ کو 31 اگست کو ہیڈ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب یہ ریمیڈی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء میرے خیال میں آج ہی درخواست انہوں نے تیار کرنا شروع کر دی ہوگی کہ اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اس کارروائی کو رکوانے کے لیے، اس شو کاز کو سسپینڈ کروانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اور سپریم کورٹ کو انوالو کرنا چاہیے۔ نہیں تو اگر سپریم کورٹ سسپینڈ نہیں کرتی پھر میرٹ کے اوپر اپنا کیس لڑیں۔ یہ میرٹ کے اوپر کیس نہیں ہے ایسا کہ جس کے اوپر معافی کی طرف، میرے خیال میں میری رائے یہ ہے کہ معافی کی طرف تو معاملہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ میرٹ کے اوپر پھر آپ کیس کو لڑیں اور اللہ پاک پہ بھروسہ کریں، اور یہ جو پروسیس ہے وہ الٹیمیٹلی ختم ہو جائے گا آئین اور قانون کے مطابق۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔